اور اب ایک بات یاد رکھ لیں آپ، یہ دو چیزیں بہت سمجھنے کے لائق ہے جو ہمارے سنی بھائی بھی نہیں سمجھے اور بازو والوں کو سمجھا رہے بھی نہیں. یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عقیدت. ذرا زور سے. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عقیدت. جو مسجد میں آپ سجدہ کرتے ہیں نہیں، وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت. اور اپنے پیر کے جو قدم چومتے ہیں یہ ہے عقیدت. بات سمجھ رہے نا آپ؟ اتنا ہی نے سمجھا بازو والا، سمجھتا تو ٹینشن ختم ہو جاتا تھا. بے وقوف عقیدت کو عبادت سمجھا، اس لیے فتوے لگا رہا شرک شرک شرک. ابھی حضرت بولے دیکھو شرک بھی بولنا نہیں آتا، صحیح بولے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عقیدت الگ چیز ہے. اب ہم شاہ میران کنے جا رہے ہیں، اکڑ کے کیسا جائیں گے صاحب بولو آپ؟ یہاں تو بادشاہ بھی اکڑ کے نہیں آتا، اپن کیسا اکڑ کے جائیں گے آپ بولو؟ اب شاہ میران کنے جا رہے ہیں تو گردن جھکا کے ہی جانا پڑتا. یہ گردن جھکانے کا نام رکوع نہیں ہے، عقیدت ہے. کیا ہے اس کا نام؟ عقیدت ہے. اور یہ گردنیں جھکانا ہم کو ہمارے باپ دادا نے نہیں سکھایا، ماموں پھپھا نے نہیں سکھایا، چچا یا نانا نے نہیں سکھایا. بارگاہ اقدس میں گردنیں جھکانا ہمیں یہ صحابہ اکرام نے سکھایا ہے. اللہ کا شکر ہے تم آئے، میں تمہیں کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے تم آ گئے. آج جلسہ سکسیس جاتا. تم ذرا جوش میں رہو، ٹھنڈے نہ کو پڑو اللہ کے واسطے. ہاں میں جب سے دیکھ رہا ہوں عبدالستار حمدانی صاحب اتنا زبردست نقطہ بیان کرے، میں وہاں سے چیخا مارا، لگا رے بھائی نعرے، بلکہ بولا ایسا لائٹ لے کے سن رہے ہیں. ارے باپ رے، آج تو گئی فلاپ ہو گئی تقریر سمجھا، مگر وہ میرا پٹھا بیچ میں الحمدللہ تم ہیں بس ہے، میں کو ٹینشن نہیں ہے. آج کی تقریر بھی سکسیس الحمدللہ. سبحان اللہ. بھائی دیکھو ہمارا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے ریسپانس دینا. آپ ریسپانس نہیں دیں گے تو میں کتنا بھی بڑا مقرر راتوں نے ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. آپ ریسپانس دیں گے تو انشاءاللہ مقرر آپ کو اچھی طریقے سے سنا سکیں گا. تو پیارے بزرگ اور دوستو، عقیدت اور عبادت میں فرق ہے. اور ایک بات یاد رکھو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، عقیدت اللہ کے محبوبوں سے ہوتی ہے. اور ابھی عقیدت، آپ شاہ میران کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پھول لے کے آ رہے ہیں، چادر لے کے آ رہے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں. آپ کو ابھی نے پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حدیث میں کہا. ابے دیوانے، یہ عقیدت ہے. عقیدت قرآن میں نہیں ہوتی، عقیدت دل میں ہوتی ہے. عقیدت کہاں ہوتی ہے بولو؟ اگر خدا کی قسم، ایک پوائنٹ سن لو، بعض لوگ سوچ رہے ہیں ارے عقیدت قرآن میں نہیں ہوتی، نقشبندی صاحب ایسا کیسا بول رہے ہوتا، ذرا مولوی بن کر سے آتے خیال. تو سنو، عقیدت قرآن میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی، اگر قرآن میں اس کو بیان کر دیا جائے پھر وہ عقیدت نہیں عبادت بن جاتی. کیونکہ قرآن کا ہر حکم فرض کے درجے میں ہے، یا واجب کے درجے میں ہے، یا پھر حکم ہے، یا پھر لازم ہے، یا پھر ضروری ہے، جس کا کرنا آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عقیدت نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اسی لیے جو کرنے کا حکم ملا، نماز کا حکم ملا تو فرض ہو گئی، اب عقیدت کے درجے میں نہیں عبادت کے درجے میں ہے. روزے کا حکم ملا، فرض ہو گیا، عقیدت کے درجے میں نہیں عبادت کے درجے میں ہے. مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں، حکم ملا، اب سلام پڑھنا واجب ہو گیا، مگر کھڑے رہنا عقیدت بن گیا. ادھر طرف رخ کرنا عقیدت بن گیا. آپ دیکھو سلام بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حکم ہے سلام پڑھو نبی پہ، حکم ہے. اب حکم کی تعمیل کے لیے آپ کھڑ کے بھی سلام پڑھ سکتے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، دل والا تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے. آپ کوئی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گا لیٹ کے سلام پڑھا لہذا تو گناہگار ہوگا، کوئی نہیں بول سکتا. لیٹ کے سلام بھی پڑھ سکتے آپ، مگر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ آپ کی عقیدت ہے.
کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں میرے نبی کو سلام پیش کر رہا ہوں، لیٹ کے سلام کیسا کروں؟ ارے لیٹ کے تو میں اپنے سسرے کو سلام نہیں کرتا، ارے لیٹ کے تو میں اپنے بابا کو سلام نہیں کرتا، آمینہ کے لال کو سلام کیسا کروں؟ تو آپ جو کھڑ رہے ہیں یہ آپ کی عقیدت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائی۔ مسائل ہے، یہ ہماری عقیدتیں ہیں، ان عقیدتوں اب عرس شریف آپ کر رہے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو پوچھے عرس کرنا قرآن میں کہاں ہے، اللہ گمت، ارے میرے پیارے بھائی اب اس کو تعویلات کر کے ہمارے علماء اکرام سینکڑوں طریقے سے بیان کر رہے ہیں، مگر لفظ عروس ہونا، غوث اعظم کا عروس ہونا ایسا قرآن میں کہا ہے، غریب نواز کا عروس کرنا ایسا قرآن میں کہا ہے، تو پھر اس کو اس کے حساب کا کیپسول دینا پڑتا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ارے اس کو جواب دینا پڑتا، ارے نادان انسان، قرآن آئی نبی کے زمانے میں، غوث اعظم آئے 470 ہجری میں، ٹو بی نوٹڈ، جو قرآن 470 سال پہلے آئی ہو وہ قرآن میں غوث اعظم کا عرس کہاں سے لائیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ قرآن میں اب عرس کہاں سے لائیں گے؟ غریب نواز کا عرس ہونا کہاں سے لائیں گے اب قرآن کے اندر؟ تو پھر آپ پوچھیں گے حضرت پھر یہ آپ لوگ جو کرتے ہیں، یہ جو اہتمام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو خدا کی قسم اس کو نم کا نومت العروس وغیرہ وغیرہ سے تعویلات علماء اکرام نے کیا، مگر انہیں جیسا بتا ڈائریکٹ 21 تاریخ کو عروس کرو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ انہیں ایسے سوالہ کرتا، تو اس کو اس کے موٹے بھیجے کے حساب سے سمجھانا پڑتا۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے تعلق سے ان کا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور جب اللہ کا ولی اللہ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ چلے جاتا ہے تو اس کے درجات کم نہیں ہوتے، اس کے مقام و تصرفات میں کمی نہیں ہوتی، اس کے اختیارات میں کمی نہیں ہوتی، وہ دنیا والوں سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا ولی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی مصداق بن کر اس کے گزرے ہوئے دنوں سے بہتر اس کے آنے والے دن ہوتے ہیں۔ وہ اتنے تصرف والا، اتنے اختیار والا، اتنی شان و شوکت والا، آج میرا شاہ میرا یہ سن لو، خدا کی قسم یہ اللہ کا ولی یہ بھی جانتا ہے کون گجرات سے آیا ہے، کون حیدرآباد سے آیا ہے، کون ممبئی سے آیا ہے، کون لندن سے آیا ہے، کوئی کرناٹک سے آیا ہے، کون تمل ناڈو سے آیا ہے، اور آنے والا آ تو گیا، مگر میرے میرا کی یہ شان ہے، ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے ان کو اس تصرف و اختیار کا مالک بنایا کہ آنے والا دل میں کیا تمنا لے کر آ رہا ہے یہ اس کو بھی بہتر جانتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری عقیدتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا کو ولیوں سے عقیدت ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا کو اہل بیت سے عقیدت ہے۔ ارے لوگوں کو اپنے سسرے سے عقیدت ہوتی جی۔ ہاں ایک مثال دیتا ہوں خالی سمجھانے کے لیے، ہنسو نہ کو، ہنسے تو ہنسو مرضی تمہاری، مگر نہیں ہنسے تو اچھا ہے۔ دیکھو مسئلہ کیا ہے، سسر جی گھر کو آئے تو داماد صاحب کیا کرتے، تھیلی لے لے کے مارکیٹ کو جاتے، کہیں کو جاتے صاحب چکن لانے، ارے آج اسپیشل کہیں کو بیٹا، بابا آئے، بابا آئے گھر میں، ارے واہ تیرے بابا آئے تو مرغی پکا کے کھلاتا، 5 لاکھ دیے تھے مولانا، اس کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ بھائی تیرا سسرا آیا تو تو پکا کے کھلاتا، اس میں کوئی تے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تے کو قرآن حدیث کی کوئی روشنی کی ضرورت، اور میرا غوث اگر پیدا ہو جائے، اگر میں اس کی 11ویں کر لوں تو کیا تعجب کی بات ہے؟
میرا آقا پیدا ہو جائے میں میلاد منا لوں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ میرے غریب نواز جس کے صدقے سے میں مسلمان بنا ہوں، وہ میرا غریب نواز کا عرس آ جائے، میں اگر کچھ اس کے نام پہ پکا لوں تو اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ تجھ کو محبت تیرے سسرے سے ہے، مجھ کو محبت آل مصطفیٰ سے ہے۔ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ عقیدت ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، کرو بھائی۔ اپن لوگ اب مسلمان ہیں نہیں، سچی سچی بولو، جیسا ہے بس نہیں میرے کو، مسلمان ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ایک بڑی پتے کی بات بولتا ہوں، کیونکہ ہمارے جامع میاں صاحب قبلہ کی ایکٹیویٹیز اتنی زبردست ہے، یہ میرانی گروپ پہ چل رہا لائف، کہاں کہاں کی سن رہے لوگ، ہاں بہت دور دور تک۔ میں وہ دیکھوں وہاں چبوترے پہ ایک صاحب ملے، آ کے بچہ فوٹو لینے روکا تو انہوں نے آ کے تمہارے ہاتھ میں میرانی کر رہی۔ ارے میں بولا واہ، تم چبوترے پہ بیٹھ کے دیکھ رہے، اندر نہیں آتے کیا؟ پوچھا تو اپنے بھائیوں کو بھی سہولت مل گئی تو پورا استعمال کرتے۔